حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل يكون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات اللہ. آج ہم اپنے گفتگو کے 8ویں دور میں داخل. کل کی گفتگو ظاہر ہے کہ خارج از موضوع تو نہیں تھی، البتہ غیر منصوبہ بند ضرور تھی. چونکہ میں نے پرسوں اپنے سننے والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابتدائی تقریر میں مختصراً شام کے کچھ حالات بتاؤں گا تاکہ اس کے بعد کی گفتگو سننے والوں کے لیے آسان ہو جائے. بعد کربلا سب سے بڑا سوال جو گردش کر رہا تھا وہ یہ کہ من غلب کربلا میں جیتا کون. کوفے کی گلیوں میں یہ سوال کم گھوم رہا تھا، مگر شام کے بازاروں اور درباروں میں یہ سوال سر چڑھ کے بول رہا تھا. بہت توجہ کیجیے گا، کیونکہ جب سے اسلام، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ محمد. ایک اور ذرا منظم صلوات پڑھ لیجیے. اسلام کے حصے میں شام آیا تب سے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد. توجہ کیجیے گا، تب سے لے کر حکومت یزید تک، بہت توجہ رہے، حکومت یزید تک پہلا گورنر جو شام کا بنایا گیا وہ یزید ابن ابو سفیان. دوسرا جو گورنر
بنایا گیا وہ معاویہ ابن ابی سفیان. اس نے علی کی حکومت جب آئی تو اپنے اقتدار کو اس نے خود مختار بنا لیا. بہت توجہ کیجیے گا. اور اس کے بعد یزید خود گورنر نہیں ہوا بلکہ حاکم بن گیا. یہ زمانہ جو 3 نام میں نے گنائے بہت جلدی اگر اس کی تاریخ پڑھی جائے تو گھنٹوں درکار ہوں گے، لیکن یہاں تاریخ سنانا اور تاریخ پڑھنا اس کا مقصود نہیں. یہ زمانہ کتنا ہے؟ 1-2 سال کا زمانہ نہیں ہے. جو میں نے آپ کو 3 نام گنائے ہیں تقریباً یہ 33 سالوں پر محیط ہے. کتنے سالوں پر؟ 43 یعنی 43 ایئر. یہ کم زمانہ نہیں ہوتا، بہت بڑا زمانہ ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ شام جب سے خطہ اسلام میں آیا تب سے وہ سفیانی مسلمان سے آشنا رہا. بہت توجہ کیجیے گا. اب اس کی ایک صورت یہ رہی کہ وہاں کے حاکموں نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ جو حاکم کر رہا ہے وہی اسلام. اگر وہ جمعے کی نماز خود کو پڑھا دے تو اعتراض نہ کرنا وہی اسلام ہے. اگر صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا وہی اسلام ہے. اگر حاکم تخت پہ بیٹھ کے شراب پیے تو اعتراض نہ کرنا بلکہ وہی اسلام ہے. ذرا دیکھیے گا کہ کیسے اسلام کی تصویر بگاڑی گئی. ابتدائی تقریر میں ذرا سا گوارا کر لیجیے. اتنی اسلام کی تصویر بگاڑ دی گئی تھی. جو حاکم کر رہا ہے وہی اسلام. اچھا یہی نہیں، ستم بالائے ستم تو یہ کہ آئے قربا کے لیے یہ کہا جاتا تھا، آئے قربا ہے نا قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. یہ آیت اہل بیت جن کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، نعوذ باللہ یہی خاندان ہے. آیت تطہیر جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ کوئی اور نہیں، یہی خاندان ہے. جن کے لیے خمس قرآن میں مانگا جا رہا ہے وہ اور نہیں، یہی خاندان ہے. تو چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جغرافیائی اعتبار سے شام کی مدینے سے دوری تھی تو زمینی دوری کو حاکم نے روحانی دوری بنا دیا. بہت توجہ کیجئے گا. تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اسلام کا شام کیا ہے، شام کا اسلام کیا ہے. اچھا اب رک جائیے یہاں پر تھوڑا سا، تب آپ کو لطف آئے گا جب امام سجاد دربار میں پہنچیں گے. ایک دن عمرو عاص آ کے کہتا ہے حاکم شام سے کہ میں تم کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں کہ اگر اس نسخے پر تم نے عمل کر لیا تو پوری زندگی علی اور اولاد علی پر امتیاز لے جاؤ گے، ممتاز بن جاؤ گے. کہا وہ کون سا فلسفہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ پورے شہر میں ایک سروے کراؤ. شام کی بات ہو رہی ہے، بہت توجہ کیجیے گا. سروے کراؤ کہ کس گھر میں کتنے بچے ہیں. دیکھیے ہر سروے معتبر نہیں ہوتا، کچھ حکومت اپنے فائدے کے لیے بھی سروے کراتی ہے. سروے کرایا گیا، سروے مکمل ہو گیا. پھر عمرو عاص پہنچا، ہو گیا سروے؟ حاکم نے کہا ہو گیا. کہا اب اتنی ہی تعداد میں بکری یا دمبے کا بچہ خرید لو. ظاہر ہے بھائی حاکم کہہ رہا ہے تو خریدنا پڑے گا. اتنے بچے خرید لیے گئے. کہا جب شب کی تاریکی پھیل جائے تو یہ جو جانور کے بچے ہیں ان کے والدین کو دے دینا اور کہنا کہ حاکم شام نے بھیجوایا ہے. جڑ جائیے گا، بڑا لطف آئے گا. حاکم شام نے بھیجوایا ہے. بات ختم ہو گئی. چند مہینے گزر گئے. عمرو عاص پھر آیا حاکم شام کے پاس، کہنے لگا حاکم میری وہ والی بات یاد ہے جو ہم نے جانوروں کے بچے بھیجوائے تھے؟ کہا اچھی طریقے سے یاد ہے. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ تعویذ تو کب دے گا جس تعویذ کا اثر ہمارے اوپر ہو. یہ میرے جملے ہیں، توجہ فرمائیے گا. کرنا کیا ہے؟ اب جب رات کی تاریکی چھا جائے تو اپنے سپاہی کے لوگوں کو بھیجنا اور بکریوں کو وہاں سے اٹھا لینا اور کہنا نعوذ باللہ کہ علی نے چرا لیا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ اب میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جن کے اجداد نے خود چوری کی ہو، نہیں جڑ جائیے، جن کے اجداد نے خود چوری کی ہو
وہ میرے علی کو بتا رہے ہیں چور. تو کس طریقے سے شام کے لوگوں کے دلوں میں بغض علی کا بیج بویا جا رہا ہے. یہ خود بھی چور تھا. ایک بار مدینے میں آ گیا نماز پڑھانے کے لیے. نماز پڑھائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھایا. صدر اسلام کے مسلمانوں کو سلام کیجئے. بھائی انہوں نے فوراً دامن پکڑ لیا. اے حاکم تو نے سورہ حمد پڑھی بسم اللہ نہیں پڑھی, دوسری سورہ پڑھی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی. جملہ سنیے میرا نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. کہنے لگے اسرقتا ام نسیتا, اینا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بتا کہ تو بسم اللہ بھول گیا یا بسم اللہ کی چوری کر لی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہو وہ حاکم کو چور کہہ رہا ہے, تو اصحاب پیغمبر جسے چور کہہ رہے ہیں اسے آپ امیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ توجہ, ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ایک اور مضبوط صلوات پڑھیے اور یہاں سے اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے. محمد اور آل محمد. اب ظاہر ہے کہ شام کا بچہ بچہ علی کا دشمن, شام کا بچہ بچہ علی کا مخالف, شام کے بچے بچے کے دل میں علی کا بغض بھرا ہوا ہے. بوڑھے بھی بغض علی میں, جوان بھی بغض علی میں, بچے بھی بغض علی میں. یعنی ایک وقت یہ کہہ لیجئے کہ ان کا ماضی بھی بغض علی میں گزرا, حال بھی بغض علی میں گزر رہا ہے, مستقبل بھی بغض علی میں گزرے گا. سمجھ گئے نا؟ اب یہ سوال سب سے زیادہ چڑھ کے بول رہا تھا کہ کربلا میں جیتا کون؟ یزید جیتا یا علی کا بیٹا جیت گیا؟ ہر آدمی ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا. تو یزید کو اسی بات کی جلدی تھی کہ جلد از جلد دربار سجا کر یزید اپنی فتح کا اعلان کر دے کہ کربلا میں یزید جیت گیا, بدر کا بدلہ لے لیا گیا, یزید کا باپ جیت گیا, یزید کا دادا جیت گیا, حسین ہار گئے, علی کا بیٹا ہار گیا. جناب جب علی کے شیعوں کے مقدر میں ہار نہ ہو تو علی کے بیٹے کے مقدر میں اب دربار سجایا گیا. کتنے دن دربار سجائے گئے؟ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن دربار سجایا گیا تاکہ یزید اپنی جیت کا اعلان کر سکے. مختلف ملکوں کے سفیروں کو بلایا گیا, امیروں کو بلایا گیا, رئیسوں کو بلایا گیا, قبیلوں کے سرداروں کو بلایا گیا, کرسیاں لگائی گئیں اور جم غفیر ہے, مجمع بہت ہے. توجہ رکھیے گا, شہر کے گیٹ سے باب سے دربار تک آنے میں مکمل 1 دن کا وقت لگ گیا. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اتنا مجمع ہے. اب ظاہر ہے کہ رات کا وقت ہے, روشنیاں ہیں, اتنی روشنی کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں. اگر سجاد کی جگہ دوسرا ہوتا تو مروب ہو جاتا ان روشنیوں سے. بھائی آپ نے دیکھا ہے نا, بڑے شہروں میں جب جاتے ہیں اور امید کے برخلاف اگر تیاری ہو تو آدمی نظریں جما نہیں پاتا. لیکن یزید کو پتا نہیں تھا کہ ساری دنیا کی روشنی نور امامت سے فیض اٹھاتی ہے. ذرا سی توجہ فرمائیے. اب امام سجاد بڑی متانت سے, خیال رہے ہر ایک آدمی کے دل میں بغض علی ہے, ہر ایک آدمی کی آنکھوں میں بغض علی ہے, ہر ایک آدمی کے دل و دماغ میں بغض علی ہے. اب سجاد بڑی شان و شوکت کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے. یزید نے لہب کے پوچھا, من انت یا غلام, اے جوان تو کون ہے؟ خیال رہے کہ دربار میں ہر آدمی علی کی دشمنی لے کے بیٹھا ہے, ہر آدمی دشمن ہے. اب ادھر قیدی کہنے لگا, آنا, لہجہ دیکھیے گا, آنا علی ابن الحسین. نہیں جو میں نے تمہیدیں سجائی ہیں, ہر آدمی علی کی دشمنی لے کے بیٹھا ہے. بچہ دشمن, جوان دشمن, بوڑھا دشمن, خود یزید بھی علی کا دشمن. دربار میں کیا پوچھتا ہے, جوان تو کون ہے؟ لہجہ دیکھیے, آنا, میں پوچھتا ہے میں کون؟ وہی علی کا پوتا علی ہوں جس کے لیے تمہارے دل میں بغض بھرا ہے. علی
حسین کا لہجہ یہ بتا رہا تھا کہ ہم سر کٹا کے آئے ہیں، سر جھکا کے نہیں آئے. انا علی ابن الحسین، میں حسین اس علی کے بیٹے کا بیٹا. اب مجمع چوکا. دیکھیں آپ نے محسوس، آپ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو میں نے پوری تمہیدیں استوار کی تھی. ہر ایک آدمی دشمن ہے علی کا، اور یہاں کیا نام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے امام حسین نے بھی نام ایسے ہی نہیں رکھا تھا علی. ارے کاش محسوس کر لیجئے، حسین نے اپنے بیٹے کا نام ایسے ہی نہیں رکھا تھا علی. میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا اتفاق ہے، کربلا انتخاب ہے، تاکہ جب میرا بیٹا علی وہاں جائے جہاں لوگوں کے دلوں میں میرے باپ علی کی دشمنی پل رہی ہو، تو وہ زمانہ یاد آ جائے، وہ زمانہ یاد آ جائے. بہت توجہ. اچھا جب امام نے بتایا کہ میں علی حسین کا بیٹا، اچھا آپ دیکھیے یزید کیا چاہتا ہے کہ اپنی کامیابی کا اعلان کر دے. جملے سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. یزید کے کہنے لگا یا علی ابن الحسین، اے حسین کے بیٹے علی، ان الحسین ان اباک الحسین قطع رحمی، آپ کے باپ نے ہم سے رشتہ توڑ لیا. اے کاش محسوس کیجئے جو میں احساس کرا رہا ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا سے. کیوں؟ تاکہ اچھا بھائی دو آدمی باہر خدا نخواستہ لڑ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ جائیں گے جھگڑا چھوڑانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں آدمی یہ کہہ دیں کہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، جائیں گے آپ؟ ہاں نہیں جائیں گے. تو کسی بھی لڑائی کے وزن کو کم کرنا ہو تو اسے خاندانی بتا دو. ایک کاش محسوس کر لیجئے، خاندانی بتا دو. کہو کہ بھائی یہ خاندان کی لڑائی ہے. اصل میں یہ شرارت تھی یزید کی، تاکہ کربلا کے لڑائی کے وزن کو کم کر کے اسے خاندانی بتا دے. لیکن یہ لڑائی خاندان کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق و باطل کی لڑائی تھی. یہی کام اس کے باپ نے بھی کیا تھا ایک زمانے میں. توجہ کیجئے گا، یہی کام اس کے باپ نے بھی کیا تھا. کیا بتایا تھا؟ ایک خط لکھا. کس کو؟ میرے علی کو. اور لکھا کہ بھائی ہماری تمہاری تو رشتہ داری ہے، ہاں ہماری تمہاری رشتہ داری ہے. علی نے قلم اٹھایا، وہ مکتوب موجود ہے نہج البلاغہ میں. کہنے لگے سنو، بیٹیاں لینے اور دینے سے کوئی برابر نہیں ہو جاتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بیٹیاں لینے اور دینے سے، علی نے تاریخی جملہ لکھا ہے، بیٹیاں لینے اور دینے سے، بیٹیاں لینے اور دینے سے کوئی برابر نہیں ہو جاتا. چاہے بیٹی تمہارے خاندان میں جائے، چاہے تمہارے خاندان سے رسول کے گھر بیٹی آئے. اچھا بھائی بیٹیاں دینے سے لینے سے کوئی برابر نہیں ہو جاتا. علی یہی نہیں رکے، کہنے لگے کہ اے معاویہ تو کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے علی کے جملے ہیں جو مکتوب میں موجود ہیں. تو کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ علی کے جملوں سے لطف اٹھائیے گا. مولا فرمانے لگے من الصدیق منکم المکذب. ارے کیسے ہم تو برابر ہو جائیں گے؟ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، جھٹلانے والا تم میں سے. آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. علی یہی نہیں رکے، علی اور آگے بڑھ گئے. ارے سن تو، ہم تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ منا اسد اللہ منکم احلاف الاسد. دیکھ اللہ کا شیر ہم میں سے، کافروں کا شیر تم میں سے. پھر بات آگے بڑھی، پھر میرے مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. جنت کے جوانوں کا سردار ہم میں سے، جہنمی بچے تم میں سے. منا سیدت نساء العالمین، عورتوں کی سردار ہم میں سے. منکم حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب تم میں سے. اے معاویہ سن لے، اگر میں اپنی فضیلتیں لکھنے پہ آؤں تو بڑا دفتر بن جائے، تیری برائیاں لکھنے پہ آؤں تو تیرے پاس کچھ نہ بچے. یہ کون لکھ رہا ہے؟
تعالیٰ نے اس بات کی وہی تردید کر دی کہ بھائی یہ برابری کا کوئی معاملہ نہیں. تو امام سجاد نے اس اعتراض کا یزید کے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد وہ کہنے لگا جہل حقی، تم لوگوں نے ہمارے حق سے پردہ پوشی کی. اب بھائی بھلا غاصبانہ جس نے رسول کی حکومت پہ قبضہ جمایا ہو اس کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہنے لگا وَنَعْزَانِ سُلْطَانِ، اور تم نے ہماری سلطنت میں جھگڑا کیا. آپ محسوس فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ اصل میں بددینت نظام الہی میں حکومت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. لیکن نظام الہی میں سلطنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حق ہوتا ہے. لیکن یہ بدعت شروع کی گئی سقیفہ سے. اگر سقیفہ میں نیا خلیفہ بنانے کے بجائے غدیر کے منگنتوں کو مولا کو مان لیا گیا ہوتا تو یہ نئی سلطنت کا قیام عمل میں نہ آتا. روکتا تو روکتا چلا جاؤں گا، لیکن بات اور بھی آگے بڑھنی ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے ایک فقرہ اور بھی ہے جو الگ سے کہتا الحمدللہ الذی، دیکھیں توجہ کیجئے نا، الحمدللہ الذی قد قتل اباک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہارے باپ کو اللہ نے قتل کیا. دیکھ رہے ہیں جسارت کس کی؟ یزید کی. یہ بنی امیہ کی ایک بہت بڑی سازش رہی کہ عقیدہ جبر کو امت پر ڈال دیا جائے. عقیدہ جبر سمجھتے ہیں؟ عقیدہ جبر کیا ہے؟ عقیدہ جبر یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے وہ اپنے طرف سے نہیں کرتا، سارا اللہ کراتا ہے. اچھا بھی کرے تو اللہ، برا بھی کرے تو اللہ کراتا ہے. بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. اس عقیدہ جبر کا قلع قما تو بہلول دانا نے کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بھائی بہلول دانا نے سب کا منہ ہی بند کر دیا. ان کا امام بیٹھ کے درس دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا 3 باتیں ایسی ہیں امام جعفر صادق کی کہ جس پر مجھے اشکال ہے، اعتراض ہے اپنے شاگردوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام بندہ کرتا ہے وہ ساری جزا اور سزا اسی کی طرف. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اچھا بھی کرے تو اللہ کرائے، برا بھی کرے تو اللہ کرائے، بندے پر کچھ نہیں. دوسرا عقیدہ امام جعفر صادق کا یہ ہے کہ شیطان جہنم میں جلایا جائے گا. وہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی شیطان کی جنس ہے آگ، جلانے والی چیز ہے آگ. بھلا آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ امام جعفر صادق کہتے اللہ ہے، میں کہتا ہوں جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے. توجہ یا نہیں ہے؟ اب وہ آل محمد کے گھر کا دیوانہ جو اپنی دیوانگی میں بھی بڑے داناؤں کو فیل کر گیا، اب اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا. بہت توجہ رہے، مٹی کا ڈھیلا بڑی طاقت سے بہلول نے اس امام کے مقدر پہ مارا تاکہ تقدیر کچھ تو کھل جائے. توجہ فرمائیے گا. مارا اور مار کے بہلول آگے نکل لیے. شاگرد تھے نا، شاگرد دوڑ کے گئے بہلول کو پکڑ لائے. کہا معاملہ ہمارا بازار میں حل نہیں ہوگا، قاضی کے پاس چلو. اب پورا کا پورا جتھا قاضی کے پاس. کہا کیا قضیہ ہے؟ کہا کہ انہوں نے ہمارے استاد کو مارا ہے. اب بہلول کہنے لگے ان کے عقیدے کے مطابق ہم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے. اے ذرا سی توجہ فرمائیے. ان کے عقیدے کے مطابق ہم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. یہ ابھی کہہ رہے تھے اچھا بھی اللہ کرتا ہے، برا بھی اللہ کرتا ہے. ہم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے. جا کے اللہ کو پکڑو. اچھا بھائی، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا، تو میں نے مارا کس چیز سے؟ مٹی سے. توجہ کیجئے گا. مٹی سے. انسان کاہے سے بنا ہے؟ مٹی سے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ کو جلا نہیں سکتی، تو بھلا مٹی کو چوٹ کیسے پہنچا دے گی؟ اب توجہ فرمائیے. اب آخر میں کہنے لگا اچھا مان بھی لوں،
میں نے مارا، انہیں چوٹ بھی لگی. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، جو نہیں ہوتی وہ نہیں دکھائی دیتی. اگر انہیں چوٹ لگی ہے تو دکھائیں کہ چوٹ کہاں ہے. تو دیکھ رہے ہیں عقیدہ جبر کا کیسے قلع کما پہلو دانا نے کر دیا. تو یہ عقیدہ جبر ہے. اب وہ اس پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اچھا کسی نے میرے علی سے پوچھا، یا علی انسان مجبور کتنا ہے اور مختار کتنا ہے؟ نا بھائی بہت بڑا یہ عقیدہ ہے، مجبور کتنا اور مختار کتنا. آیا تھا بڑی تیزی سے، میرے علی نے کہا ایک پیر اٹھا لے، اٹھا لیا. پھر میرے مولا نے کہا دوسرا بھی اٹھا لے. اٹھا سکتا تھا. کہنے لگا یہ بھی علی کوئی بات ہے. کب بس جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا مختار، جتنا نہیں اٹھا سکتا اتنا مجبور. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہا؟ الحمدللہ الذی قد قتل آباک. جوڑ کے سنیے گا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہارے باپ کو اللہ نے مارا. عقیدہ جبر. اب امام تو امام ہے نا، بنایا ہوا تھوڑی ہے، اللہ کا بنایا ہے. بس امام نے ایک جملہ کہا، جوڑ کے سنیے گا، لعنت اللہ علی من قتل ابی. اس پر لعنت ہو اللہ کی جس نے میرے باپ کو مارا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام سجاد نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امام سجاد دلیر نہیں تھے، امام سجاد شجاع نہیں تھے، امام سجاد بہادر نہیں تھے. بھلا اس سے بڑی بہادری کیا ہوگی کہ دشمن کے دربار میں، دشمن کے مجمع میں، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دشمن پہ لعنت بھیج رہا ہے. یہ شاید پہلی لعنت ہے، یہ شاید پہلی لعنت ہے جو قاتل امام حسین پر حسین کا بیٹا یزید کے دربار میں بھیج رہا ہے. اب بھائی آپ کی مرضی، چاہے جیسے سنیں. اب امام نے جیسے ہی کہا لعنت اللہ علی من قتل ابی، اس پر لعنت ہو اللہ کی جس نے میرے باپ کو قتل کیا. مورخین نے لکھا کہ یزید کے چہرے کا رنگ بدل گیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یزید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. تو ایک بات تو پتا چل گئی کہ جب لعنت مستحق لعنت تک پہنچتی ہے تو چہرہ بگاڑ دیتی ہے. ذرا جڑ جائیے گا، جب لعنت مستحق لعنت تک پہنچتی ہے تو چہرہ بدل دیتی ہے. چہرہ بگڑ گیا، چہرہ بدل گیا، نہیں آپ جڑ نہیں سکے تو پھر جڑ جائیے. امام سجاد نے صبح قیامت تک کے لیے ایک میزان دے دیا کہ جب میرے بابا کے قاتل کا طرفدار بھیڑ میں گم ہو کر شیعوں پر الزام لگائے تو تم مباہلہ کر لینا، تم بھی چلے جانا، دشمن کو بھی بلا لینا، میرے باپ کے قاتل پہ لعنت کرنا، چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا یزیدی ہے. امام نے لعنت کر دی. امام نے لعنت کی. اچھا بات یہی نہیں رکی، اب اس نے دوسرا پیترا بدلا. تھوڑی سی اس نے توہین آمیز کلمات کا استعمال کیا امام کی بارگاہ میں. تو امام مورخین نے لکھا کہ چند قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے یزید سن، اگر تو میری توہین کرے گا تو یہ بھول جا کہ میں تیری عزت و توقیر کروں گا، اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تھوڑا سا بھی گوشہ نرم تیرے لیے نہیں ہے. جملوں کی احتیاط دیکھیے امام کی. اور میں بھی یہ جانتا ہوں، امام نے کیا فرمایا؟ گوشہ نرم میرے دل میں تیرے لیے نہیں ہے. محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا. گوشہ نرم میرے دل میں تیرے لیے نہیں ہے. اگلا جملہ سنیے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت بھی نہیں ہے، لیکن جیسا تو کرے گا ویسا جواب پائے گا. اب یہ جو امام کا لہجہ اس نے دیکھا تو کہنے لگا ولیکن. دیکھیں عربی میں ولیکن استعمال کرتے ہیں تب جب کنٹینیو کوئی بات کہہ رہا ہو اسے بریک کرنا ہو، جسے ہم لیکن بھی کہتے ہیں. کچھ کہتے چلے ہیں مگر کہیں لیکن. اب وہ لیکن کہہ کے رکا، امام بھی رک گئے، سنے تو کیا کہتا ہے. کہنے لگا ولیکن، لیکن انا اباکا وجدکا، آپ کے باپ دادا نے ارادہ کیا کہ آپ کو حکومت مل جائے، امارت مل جائے، لیکن اللہ نے انہیں رسوا کیا.
اور ان کا خون بہا. اب امام سجاد کا جملہ سنیے. امام سجاد فرمانے لگے لم یزل، سن لے یزید، میرے باپ دادا اس وقت بھی حاکم تھے جس وقت تیری ماں نے تجھے جنا نہیں تھا. اب بھائی آپ تو توجہ نہیں فرما رہے ہیں. یہ اپنوں کے درمیان میں گفتگو سجاد نہیں کر رہے، دشمن کے دربار میں. جس وقت تیری ماں نے تجھے جنا نہ تھا میرا باپ دادا حاکم تھا. اب امام کا اگلا جملہ سنیے. سن میرا دادا علی، میرا دادا علی. کس دربار میں بات ہو رہی ہے؟ بچہ بچہ علی کا دشمن، بچہ بچہ علی کا بغض لیے بیٹھا ہے. بوڑھا بھی بغض لیے، جوان بھی بغض لیے، بچہ بھی بغض لیے. اب علی کا الحسین کا بیٹا علی کہتا ہے سن میرا دادا علی بدر میں، احد میں، خندق میں ہاتھوں میں رسول کا علم لیے ہوا تھا اور تیرا باپ دادا کافروں کا علم. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ امام سجاد کی گفتگو ہے. اس میں بہت ساری گفتگو ہے لیکن اسے چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب امام نے یہ فرما دیا. اب اس کے بعد سے وہ دل ملایا. یہ ظاہر ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ پورا معرکہ اس لیے سجایا تھا تاکہ ان کے جیت کا اعلان ہو جائے. اب وہ دل ملایا. دل ملانے کے بعد اس نے اپنے آخری گفتگو کر رہا ہوں مشیروں سے مشورہ کیا کہ امام سجاد کا کرنا کیا ہے. اس میں مختلف روایتیں ہیں، جو جائیے گا مختلف روایتیں ہیں. کسی نے کیا زیادہ تر مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس کا راہ حل یہی ہے کہ امام سجاد کو بھی شہادت کے دہانے پہ کھڑا کر دیا جائے اور ان کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے. یعنی امام کو بھی تہہ تیغ کر دیا جائے. اب دیکھیے ہے نا اللہ کا انتظام. اب نہ اس کے بعد کہیے گا کہ امام حسین محمد باقر کو کیوں لے گئے تھے. کاش میری بات پہنچ جائے. محمد باقر عمر ہے 4 برس، کھڑے ہوئے کہنے لگا یزید سن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب سارا مجمع چونکا. ابھی تو قیدی جوان بول رہا تھا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اب یہ 4 سال کا بچہ بول رہا ہے. اب بھائی شام والوں نے پہلی مرتبہ علی کے خاندان کی جرأت دیکھی تھی. اب بھائی جڑ جائیے، علی کے خاندان کی پہلی مرتبہ جرأت دیکھی. کہا سن یزید ٹھہر جا ذرا میری بھی باتیں سن لے. اب مجمع چونکا. وہ جو سارا یزید کی طرف متوجہ تھا، ننھا بچہ، چھوٹا سا بچہ، قابل ذکر نہیں. اب خیال نہ آئے کہ امام حسین محمد باقر کو کیوں لے گئے ہیں. امام نے فرمایا اے یزید تیرے مشیر تو فرعون کے مشیروں جیسے بھی نہیں نکلے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. تیرے مشیر تو فرعون کے مشیروں جیسے بھی نہیں نکلے. اب اتنا علم نہیں تھا کہ سمجھ سکتا. کہنے لگا بچے میں سمجھا نہیں. کہا رک میں سمجھاتا ہوں. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا فرعون نے جب اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کہ موسیٰ کا کرنا کیا ہے تو انہوں نے کہا اسے مہلت دے دے، اسے مہلت دے دے، اسے مار نہیں. لیکن تیرے مشیروں نے تجھے مشورہ دیا ہے کہ تو امام سجاد کو قتل کر دے. جانتا ہے کیوں؟ کاش میری بات پہنچ جائے. جانتا ہے کیوں؟ کہنے لگا نہیں جانتا. کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے سارے مشیر حلال ماؤں کے بچے تھے. یہاں سارے حرام. سارے حرام ماؤں کے بچے ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ میں نہیں بول رہا. 4 سال کا امام بول رہا ہے. شاید امام پس منظر میں سب کا شجرہ کھول رہے ہیں. یہ وہی شام ہے جس شام میں عقیل آئے تھے، علم الانصاب کے ماہر. یہاں محمد باقر شجرہ کھول رہے ہیں. شاید امام کے کہہ رہا یزید اچھل زیادہ نہیں، مطلب سمجھتا بھی ہے میرے جملوں کے جو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں اپنے اعتبار سے. یزید تجھے ماں تو مل گئی لیکن جا باپ تلاش کر لے.
یہاں تو ہر بچہ علی ہے، یہاں تو ہر بچہ علی ہے، یہاں تو ہر بچہ علی کا لہجہ رکھتا ہے، یہاں ہر بچہ تو سینے میں فاطمہ کا جگر رکھتا ہے۔ اب بھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی جو میں نے یہ جملے استعمال کیے، فاطمہ کا جگر رکھتا ہے، ہر بچے کے رگوں میں فاطمہ کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اب بھئی یہ بچہ جب بولا تو وہ اور دل ملایا، اب یہ دیکھا کہ جہاں ہم جیت کا اعلان کرنے والے تھے وہاں تو ہماری جیت ناکامی میں بدل رہی ہے۔ فوراً دل ملا کے کہنے لگا نہ جانے ابن مرجانہ کو ہاشمی خاندان سے کیسی دشمنی ہے۔ آئے توجہ نہیں فرمائی، نہ جانے میرے جملے نہیں یزید کے، نہ جانے ابن مرجانہ کو کیسی دشمنی ہاشمی خاندان سے ہے کہ اس نے اپنے اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے حسین کو مار دیا۔ یہی نہیں رکا، کہنے لگا قبح اللہ ابن مرجانہ، اللہ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے۔ نہیں توجہ فرمائی، بھئی میں تھوڑی لعنت کر رہا، یزید ابن مرجانہ پہ لعنت کر رہا ہے، ابن زیاد پہ لعنت کر رہا۔ تو ایک جملہ حدیث خدمت کرنے جا رہا ہوں، پتہ یہ چلا کہ جب لعنت مستحق لعنت تک پہنچتی ہے تو چہرہ بھی بگاڑتی ہے، نسلوں کی حد تک بھی جاتی ہے۔ اور جہاں اچھا یہ لعنت کا اپنا ایک کمال بھی ہے جناب، لعنت کا اپنا ایک کمال بھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم لعنت بھیجو یا نہ بھیجو، قرآن میں ہے تم لعنت بھیجو یا نہ بھیجو، ہم نے جس کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اس کے پیچھے پیچھے لعنت چلتی چلی جائے گی۔ وہ آگے چل، میں نہیں بول رہا بھائی، اسی لیے لعنت وعنت کی بات ہے تھوڑا سنبھل کے بولنا چاہیے، ورنہ آدمی کہے گا اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ آگے رہے گا، لعنت پیچھے رہے گی۔ آجا بھائی زیارت عاشوراء میں سلام اور لعنت کے علاوہ کسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے؟ اچھا وہ تو قیامت ہی ہے، جب پڑھتے ہیں آخر زیارت میں اللہم خصا انتا اول ظالم باللعن منی وابد بہی اولا، اب بھی میں تھوڑی بول رہا ہوں، ثانی والثالث والرابع۔ اچھا یہ بھی معصوم کا خاص اہتمام ہے کہ پانچویں کا نام کھول دیا، پہلے کا نام چھپا، دوسرے کا نام چھپا، تیسرے کا نام چھپا۔ ایک دن ایسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیا، یہ عبارت ڈالی اور پوچھ لیا کہ بھائی تمہاری نظر میں یہ بتاؤ کہ اس میں اول سے مراد کیا ہے، دوم سے مراد کیا ہے، سوم سے مراد کیا ہے؟ تو وہ بھی کمبخت شیعہ نکلا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ بھی شیعہ نکلا۔ اچھا وہ بھی کون سا شیعہ؟ نیوٹرل شیعہ نکلا، کھلا شیعہ نہیں۔ کہنے لگا پہلے سے مراد وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے آل محمد پہ ظلم کیا، دوسرے سے مراد وہ ہے جو جس نے دوبارہ ظلم کیا، تیسرے سے مراد یہ ہے کہ دو کے بعد تیسرے پہ آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے تم نے چھپی ہوئی کتابیں چھپا لی، مگر اے آئی کو کیسے چھپاؤ گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ لعنت کا معاملہ ہے تو ذرا سا رک جاؤں نا، لعنت بھی تو ہونی ہی چاہیے نا بھائی۔ ایک صاحب جلملا کے کہنے لگے اب ایران کے بعد سے اتحاد بین المسلمین کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک صاحب برادران اہل سنت میں تھے، کہنے لگے کہ بھائی شیعوں سے اتحاد کی بات کرنا ہی بیکار ہے، اس لیے کہ ان کی بنیاد ہی لعنت سے شروع ہوتی ہے۔ لعنت بھیجے نہیں تو ان کا کچھ بنتا ہی نہیں۔ اب بھائی چھٹے امام خانہ کعبہ کے روبرو ہیں، ایک آدمی نے سلام کیا، امام نے اسے جواب سلام دیا اور آگے بڑھ گئے کہتے ہوئے کہ اللہ تم پر بھی درود و سلام دی بھیجے۔ دوسرا آدمی لعنت بھیج رہا تھا، لعنت بھیج رہا تھا۔ کسی نے صحابی نے کہا مولا آپ نے تو اس پر صلوات بھیج دیا، وہ بیچارہ جو لعنت بھیج رہا تھا کہ کوئی چھوٹا کام کر رہا تھا؟ امام نے کہا کہ وہ صلوات سے بھی بڑا کام کر رہا تھا۔ میں نے نہیں چاہا کہ میں اس پر صلوات بھیجوں تو وہ پلٹ کے ہمیں جواب صلوات دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے لمحے تک وہ ثواب سے محروم رہ جائے۔ بھائی دیکھیے ایک فارمولا دیے جا رہا ہوں کہ
کہ اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو نا، ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی پریشانیوں میں ہوتا ہے، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، تو طے کر لیجئے کہ آل محمد کے بڑے دشمنوں پر ایک تسبیح لعنت پڑھیں گے اور وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ طالب علمی کے زمانے میں چھٹیاں ملنی بڑی مشکل ہوتی تھی، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، چھٹیاں بہت مشکل سے ملتی تھی۔ تو جو ہمارے پرنسپل صاحب تھے، اللہ غریب رحمت فرمائے، ظاہر ہے کہ چہرے سے ایک روب تھا، تھے تو بہت سافٹ اسپوکن، مگر چہرے سے لگتا تھا کہ بھائی بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف ہے، ان کے سامنے جائیں تو کیسے جائیں۔ تو ایک اپلیکیشن لکھی کہ بھائی گھر جانا چاہتے ہیں، چھٹی دے دیجیے، 1 دن کی، 10 دن کی، 5 دن کی، جو بھی۔ تو ہم لوگ اگر کبھی ایسے گئے تو ایسے ہی لوٹ آئے، چھٹی نہیں ملی۔ تو کسی سینئر نے کہا کہ بھائی جناب سے جب چھٹی لینے جایا کرو، اپنے حجرے سے ان کے حجرے تک لعنت پڑھتے ہوئے جایا کرو، اور جب جب لعنت پڑھتے ہوئے چھٹی لینے گئے تب چھٹی لے کے آئے۔ توجہ یا نہیں؟ اچھا بھائی، لعنت کا بڑا عجب کمال ہے۔ اب سنیے گا، آخری گفتگو کر رہا ہوں مگر وقت ہو گیا ہے پورا، 15 منٹ تو مسائل بھی پڑھنا ہو جائیں گے، آدھے گھنٹے۔ اب کہہ چکا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب بھائی یہ لعنت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ابلیس مردود بارگاہ ہوا، آج بات کی تھی نا میں دن میں، ابلیس نکالا گیا، صبح قیامت تک کی مہلت تھی، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اب اللہ کہتا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت کی بات ہو رہی ہے کہ تم پر صبح قیامت تک لعنت ہو۔ کب تک؟ صبح قیامت تک۔ اے اللہ، تو لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ تیرا انکار تو نہیں کیا، تجھے تو رب کہہ رہا ہے الی یوم یبعثون کی مہلت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب قیامت پر بھی عقیدہ ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے اختیار پہ بھی عقیدہ ہے کہ صبح قیامت تک زندگی دے سکتا ہے۔ اے اللہ کیوں لعنت کر رہا ہے؟ بھئی کیوں لعنت؟ یہی تو اس نے کہا تھا نا، مالک تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ توجہ فرما لیجئے، تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو، تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا لما خلقت لدیا، ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، نسبت دے کے انکار کر کہ اللہ نے بنایا ہے، کہ نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ پہ عقیدہ ہے، قیامت پر عقیدہ ہے، اللہ کے اختیار پہ عقیدہ ہے، نہیں مانتا تو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ پر تو ایک قانون بن گیا کہ جو اللہ کے بنائے خلیفہ پر عقیدہ نہ رکھے اس پر لعنت ہوگی۔ کب تک؟ کب تک؟ کب تک؟ صبح قیامت تک۔ جناب کو اگر کوئی خلیفہ کا انکار کرے تو مستحق لعنت ہے، اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا حق ہی مار لے۔ لعنتوں کا سلسلہ بھی چلنا چاہیے، صلوات کا سلسلہ بھی چلنا چاہیے، احتیاط سے، لعنت احتیاط سے ہو، نام لے کے نہ ہو، قرآن کا انداز اپنائیے، صفات بیان کر کے ہو، صفات بیان کرتے جائیے، لعنت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے کہہ دیا غاصب پہ لعنت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹوں پہ لعنت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ظالموں پہ لعنت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آل محمد کے ستانے والوں پہ لعنت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، حق کے مقابل میں آنے والوں پہ لعنت۔ اب بھئی آپ کی مرضی، آخری تقریر چل رہی ہے، اب جو جو حق کے مقابل میں آیا سب پر لعنت۔ اب اس میں اگر کوئی برا مان جائے تو یہ برا ماننے والی بات ہی نہیں۔ تو لعنت
چھپی لعنتیں کہاں کھل گئیں؟ کربلا میں آگے کھل گئی. وہ ساری تمہیدیں سازی ہے، وہ ساری تمہیدیں سازی. ایک جملہ کہا کرتا کہ جو روز عاشورہ کلوے نازنین علی اصفر پہ سے شعبہ تیر لگا تھا علی اصفر کے، وہ کربلا سے نہیں چلایا گیا تھا، وہ صفیفہ سے چلایا گیا تھا. اگر غدیر کی حفاظت کر لی جاتی تو کبھی کربلا برپا نہ ہوتی. پھر حسین نے ایسی کربلا برپا کی، دین بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے، قانون الہی بچانے کے لیے پورا گھرا بھر گھر لٹا دیا خدا کی راہ. آج کی تاریخ منسوب ہے باب الحقائق حضرت عباس سے. جب خوب آنکھوں میں آنسو آ جائے اور دل میں کوئی حاجت ہو تو چونکہ یہ باب الحقائق ہے، حاجتوں کا دروازہ، تو ضرور دعا مانگیے گا، خدا ضرور دعا پوری کرے گا. جس نے بھی ان کے در سے دعا مانگا ہے کبھی وہ خالی نہیں گیا. شرط ہے کہ صدقہ نیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. حاجتوں کا دروازہ کربلا میں عباس کا نام کافی تھا، نام کافی. امام نے جو فرمایا نا کہ میرا بھائی میری تدبیر تھا، تو آپ سنتے ہیں کہ حسین سے پہلے جتنے لوگ مقتل میں شہادت کے لیے گئے ہیں تو حسین ان کی لاشیں لانے کے لیے جاتے تھے. تو نرغہ عادہ سے لاشیں لانا اتنا آسان کام نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم پڑھتے تھے. حسین جب لاشیں لانے کے لیے جاتے تھے تو دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے. حسین کا نکلنا دشوار تھا. حسین دشمنوں کا دفاع کریں یا اپنے مقتل سے لاشیں اٹھائیں، تو حسین بس ایک آواز لگاتے تھے، اینا اینا عباس، بھیا عباس کہاں؟ دشمن جیسے ہی عباس کا نام سنتا تھا کائی کی طرح پھٹ جاتا تھا. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ میرا بھائی میری کمر ہی نہیں بلکہ میری تدبیر بھی تھا. بہت سارے کام عباس نام لے کر کے حسین نے انجام دیے. عصر کا وقت آ گیا، سارے شہید ہو گئے. اب عباس اور حسین کے علاوہ کوئی بچا نہیں. آقا عباس حسین کے خیمے میں آئے. آقا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہ ملے گی؟ امام فرمانے لگے، بھیا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو. مورخ نے لکھا، نظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں جانی دیکھا اور بائیں جانی دیکھا. فرمانے لگے، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا اس کی عمل برداری کرے. حسین کسی صورت عباس کو اس نے جہاد نہیں دی. دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے گفتگو کر رہے تھے. اسی بیچ حسین کی 3.5 سال کی سکینہ آ گئی. مقتل نے لکھا کہ جب سکینہ نے دونوں بھائیوں کو محو گفتگو دیکھا تو ایک جملہ کہا، آقا چچا عباس آپ یہاں ہیں؟ اور ایک قیامت کا جملہ کہا، یا امی یا عباس انت حی نحن وتشان. امو جان آپ کی زندگی میں سکینہ ابھی تک پیاسی ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. اتنا بھروسہ تھا سکینہ کو اپنے چچا عباس پر. روایت کہتی ہے آپ نے تو بڑی آسانیوں سے جملہ سن لیا، لیکن حسین اور عباس پہ یہ جملہ بڑا شاق تھا. دونوں بھائیوں کی گفتگو کا موضوع بدل گیا. بھیا عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرتے آؤ. مشق سکینہ لیا، عباس چلنے لگے نا ایک بار عباس. تو حسین کہتے ہیں، بھیا عباس ذرا سید زادیوں سے رخصت بھی تو ہو لو. اب جو عباس اپنے بہنوں سے رخصت ہونے کے لیے گئے تو بہنیں بھی سمجھ گئیں کہ اب عباس کا یہ وداع آخر ہے.
اس کے بعد علمدار مقتل سے پلٹ کے نہ آئے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ زینب نے کیسے خدا حافظی کہا ہوگا، ام کلثوم نے کیسے خدا حافظی کہا ہوگا۔ اب عباس چلنے لگے۔ ابھی تک دستور یہ ہے کہ جو بھی مقتل میں جاتا ہے حسین اسے دہر دہلیز پہ خدا حافظ کہنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب عباس جا رہے ہیں نا مقتل پہ تو اب حسین تنہا نہیں ہے، بلکہ حسین کی ننھی بچی سکینہ بھی ساتھ میں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب تک حسین کو عباس دکھائی دیتے رہے اور سکینہ کو، سکینہ بار بار پوچھتی تھی بابا میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے، پانی لے کے واپس تو آئے گا نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حسین کیا جواب دیتے رہے ہوں گے سکینہ کو۔ عباس نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 4000 کی فوج نہر فرات پہ قبضہ جمائے ہوئی تھی، لیکن علی کا بیٹا تھا عباس کہتے ہیں جب حملہ کیا تو نہر فرات سے فوج کائی کی طرف بڑھی۔ علی کے بیٹے عباس نے نہر فرات پہ قبضہ جمایا، کہتے ہیں مشق سکینہ کو نہر فرات میں ڈالا۔ اب میری طرف ذرا دیکھیے گا، جب انسان اپنے ہاتھ میں ظرف لے کر کوئی چیز پانی میں ڈالتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں میں تری آ جاتی ہے۔ عباس نے نہر فرات میں جب مشق سکینہ کو ڈالا تو ہاتھوں میں کچھ تری آ گئی۔ عجب نہیں عباس نے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہا ہوگا خدایا اگر مشق سکینہ نہ پہنچ پائی تو میرے بازوؤں کو سلامت نہ رکھنا۔ جزاکم اللہ۔ روایت کہتی ہے مشق سکینہ کو عباس نے بھرا، اب فراز سے نکلے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ عباس رکاب پہ بار بار سوار ہو کے دیکھتے تھے کہ خیمے سے عباس کی دوری کتنی ہے، بس یہی ہے خیمہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں وعدہ وفا ہو جائے۔ ابھی تک ہم نے جس سے بھی جو وعدہ کیا کبھی توڑا نہیں ہے، اے اللہ عباس کی لاج رکھ لے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ ایک زید نامی ملعون چھپ کے اونٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ایسا وار کیا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے سر کو آسمان کی جانب بلند کیا، خدایا لعینوں نے میرا داہنا بازو قلم کر دیا۔ روایت کہتی ہے عباس کی ابھی بھی نظروں میں خیمہ، سکینہ کی پیاس، حسین کا خیمہ، سکینہ کی پیاس، لیکن ایک ابن طفیل دوسرے اوٹ پہ چھپ کے بیٹھا تھا، اس نے پھر ایک ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو۔ اب وہ جو رخ خیمے کی طرف تھا اور تیزی سے بڑھنے لگا، کہتے ایک لعین نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا، مشق سکینہ ٹوٹی، ہائے عباس کا وعدہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب وہ عباس جو خیمے کی طرف جا رہے تھے اپنے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف موڑ لیا۔ اب عباس کیا لے کے سکینہ کے پاس جائے؟ راوی کہتا ہے کہ عباس کے ایک آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ میں تیر۔ عباس نے چاہا کہ دو زانوؤں کے سہارے سے آنکھوں سے تیر نکال لے، ایک لعین گرز لے کے آگے بڑھا، عباس کے سر پہ وار کیا، علمدار گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، زمین پہ گرا، آواز دی آقا میرا سلام آخر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جیسے ہی یہ حسین نے جملہ سنا، حسین در دہلیز پہ کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے بھیا تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روایت کہتی ہے عباس کے لاشے پہ پہنچنے کے لیے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں۔ بھیا عباس علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اے بھیا تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، عباس ذرا آواز دو تاکہ تیرے آواز کے سہارے تیرا بھائی تیرے لاشے پہ پہنچ سکے۔ حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے، دو زانو ہو کے بیٹھے، عباس کا سر زانو پہ رکھا۔ جیسے ہی عباس کا سر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی، کیا دیکھا میرا بھیا عباس رو رہا ہے۔ عباس تم نے تو بڑی اچھی جنگ کی ہے، رو کیوں رہے ہو؟ آقا میرے آخری وقت نے میرا سر آپ کے زانو پہ، اے آقا جب آپ گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے کوئی زانو نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے
کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیجئے. اے آقا ایک خواہش ہے, ایک خواہش ہے. اے آقا جب میں نے دنیا میں آنکھیں کھولی تھی نا تو میرے بابا نے سب سے پہلے آپ کی آغوش میں دیا تھا. میں نے اس وقت آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. پہلی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تھی. آقا زندگی کی آخری خواہش ہے, میں یہ چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو آخری مرتبہ آپ کے چہرے پہ نگاہ کر کے جاؤں. لیکن اے آقا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, دکھائی نہیں دیتا. ذرا آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے. حسین نے عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا. آپ نے گریہ فرما لیا. بس 3 دقیقوں کی اجازت دے دیجئے, ختم و دعا. روایت کہتی ہے میرا مولا حسین کہنے لگا, بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے. تو نے زندگی میں کبھی ہمیں بھائی نہیں کہا, ہمیشہ آقا کہا. اے عباس میری خواہش یہ ہے کہ آخری زندگی میں ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کے پکار دے. روایت کہتی ہے عباس سڑک کے کہتے ہیں آقا میں بھیا کیسے کہوں, میری ماں ام البنین نے مجھ سے قسم دلائی تھی عباس جب تک زندہ رہے گا حسین کو بھائی نہ کہنا, آقا کہنا. سرانے سے رونے کی آواز آنے لگی. آواز آئی, اے عباس تیری ماں تو ام البنین ہے لیکن تو میرا بیٹا ہے. فاطمہ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دے. ہائے حسین بس آخری منزل ہے, تخفیف و دوا. ابھی رمق حیات باقی تھی. حسین نے چاہا کہ عباس کا لاشا اٹھائیں, مقتل سے خیمے تک لے جائیں. عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو مقتل میں نہ لے جائیے. علماء نے 2 وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی کہ میرا پیاسا امام جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا. اے بھیا عباس تم نے آخری وقت میں ابھی ہماری بڑی مدد کی. دوسری وجہ اور ختم و دوا شاید دوسری وجہ یہ تھی کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں, اگر